سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، یا سید اشرف جہانگیر دست من زارنا تواگیر. اے جہانگیر پیر اے مخدوم نروت از درد کسے محروم، بہر اولاد خیش اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم. معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری برحال ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ. ندانم جز تو مل جائے ندارم جز تو ماوائے، توی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ. شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد غسیانم مغسنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، شاہ بحر عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین سے پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر. شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا توت یہ نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اقبال بولے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. برادران ملت اسلامیہ، آج اس محفل کو عالم اسلام میں ہو رہے مظالم کو محسوس کرنے کے لیے منعقد کیا گیا.
مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان تو جسم کے حصوں کی طرح، مسلمان اعضائے جسم کی طرح ہیں۔ اب جسم کے حصے میں اگر پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو دل درد سے پریشان رہتا ہے، دماغ میں ٹینشن رہتی ہے، جسم میں درد کا احساس رہتا ہے۔ اگر پورے جسم کا ایک حصہ بیمار ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اعضائے جسم کی طرح مسلمان، لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے، سیریا جل رہا ہے، قوم مسلم تاش کے پتوں کو نہیں چھوڑ رہی ہے، یمن برباد ہو رہا ہے، قوم مسلم جناب یہودی کٹبالوں سے توبہ نہیں کر رہی ہے، ہاں فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے، مگر ہمارے سیریل بند ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ حالت اتنی ناگفتہ بھی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے روہنگیا کے مسلمانوں کے لاشوں کو دیکھا ہے، برما میں مسلمانوں کے چرے ہوئے لاشوں کو دیکھا ہے، اور سوشل میڈیا پر محبت کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو خود کے بال یہودیوں کی طرح ہے، اور دعا کر رہا ہے جناب والا، اے اللہ سیریا میں کرم فرمانا۔ ارے تیری حالت کیا ہے؟ تو نے کس انداز سے دعا کی ہے ذرا یہ تو دے، تو نے پریکٹیکل طور پر رب کعبہ سے کیا مانگا ہے ذرا یہ تو دے۔ برما چلنے کے بعد، روہنگیا میں مسلمانوں کے کٹنے کے بعد، مظالم مسلمانوں پر ہونے کے بعد کتنے نوجوان کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا ہم آج کے بعد فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے، اے اللہ ہم آج سے فجر کا عہد کرتے ہیں تو سیریا میں مسلمانوں کے قتل عام پر گرہ لگا دے۔ لیکن عزیزان محترم معاف کیجئے گا، ہم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، ہم صرف ڈائلاگ بازیاں کرنا جانتے ہیں، ہمارے پاس دنیا بھر کی پنچایتی کرنے کا ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس اپنے مولا کی حضور حاضر ہو کر، اپنے رب کے دربار میں جھک کر اپنے مولا کو راضی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم صرف باتوں سے سیریا بچانا چاہ رہے ہیں، ہم صرف باتوں سے روہنگیا میں مسلمانوں کی ہمدردی دکھا رہے ہیں، ہم برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، مگر پریکٹیکلی طور پر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں کل بھی ویران تھی، آج بھی ویران ہے، ہمارے پڑوسی کل بھی ہم سے پریشان تھے، اب بھی پریشان ہے، ہماری غیبتوں سے کل بھی مسلمان پریشان تھا، اب بھی پریشان ہے، ہماری ناراضگیوں سے کل بھی امام ناراض تھا، آج بھی ناراض ہے۔ مجھے بتاؤ تبدیلی کون سی پیدا کی؟ مجھے بتاؤ بدلاؤ کون سا پیدا ہوا؟ کل مسلمان اگر خوشحال تھا تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کے دل میں عشق رسالت کی شمع روشن تھی۔ کل مسلمان خوشحال تھا تو 5 سال کے بچوں کے سروں پر یہودیوں کی نشانیاں نہیں بلکہ ان کے دل میں عشق رسالت کی شمع ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں دنیا جسے حجت الاسلام کہتی ہے، علماء کی جماعت بیٹھی ہے، ائمہ کرام بیٹھے ہیں، مختلف مسجدوں کے امام بیٹھے ہیں، ان سے ان کی مسجدوں کے فجر کے حالات پوچھئے اور ان سے ان کے کھانوں کے حالات پوچھئے کہ تمہارے لیے قوم کتنا درد رکھتی ہے۔ تم سے کتنی بار پوچھتی ہے کہ مولوی صاحب کھانا آیا کہ نہیں آیا؟ کتوں کو کھانا کھلانے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، کتوں کے بسکٹ اور بکریوں کے چارے کے لیے صبح وقت ہے ہمارے پاس، مگر مولویوں کی غذا کے لیے ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ اتنی بے غیرت ہو گئی قوم مسلم کہ ہمارے گھروں کے ٹوائلٹ روز فنال سے صاف کیے جاتے ہیں، مگر رب کعبہ کا قرآن گھر کی 4 دیواری کے اوپر رکھ کے گرد آلود ہوتا رہتا ہے، اور پھر پوچھتے ہو سیریا کیوں جل رہا ہے؟ تم نے رب کے کلام کی عزت نہ کی، تم نے تو سوچا یہ بابا پھونک مار دے گا تو میرا کلیان ہو جائے گا۔ جب مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے بابا خود ختم ہو جائے گا، مگر مصطفیٰ کی ناراضگی کے سامنے اپنی تعویذوں کا وہ استعمال نہیں کرتا۔ جب مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں تو رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ کوئی ولی یا بابا کی بساط کیا مصطفیٰ کے سامنے، جو مصطفیٰ کی رضامندی کے خلاف چلا جائے۔ ہمارا معاشرہ، ہم گھر کی صفائی روز کرتے ہیں مگر دل کی صفائی کبھی نہیں کرتے۔ ہم گھر کی صفائی روز کرتے ہیں، ہم کپڑوں کی دھلائی روز کرتے ہیں، واشنگ مشین چاہیے ہمیں کپڑا دھونے کے لیے، پھر اس میں سکھانے والا بھی چاہیے تاکہ جلدی سے سوکھ جائے۔ لیکن دوستوں مجھے بتاؤ اس کپڑوں کی صفائی کے لیے تم نہ جانے کتنا خرچ کرتے ہو، اچھا دکھنے کے لیے نہ جانے کتنا خرچ کرتے ہو، لیکن ذرا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی نے اپنی روح کو چمکانے کے لیے محنت کی؟ جسم تو ختم ہو جائے، جسم تو فانی ہے، جسم کو تو فنا ہے۔ یہ جسم جس کو سنوارنے کے لیے آپ گھنٹوں محنت کرتے ہیں، کبھی بال کتوں کی طرح کٹاتے ہیں،
کبھی جا کر بیوٹی پارلر میں بیٹھتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ سیلون میں جاتے ہیں، کبھی جم کا رخ کرتے ہیں، کبھی کریم پاؤڈر سے ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہو۔ قبر کے اندر راجستھان کی پتھریلی زمین میں جب انسان کا لاشا ڈالا جاتا ہے، 2 دن سے لے کر 2.5 دن کے بیچ میں لاش پہلے پھولتی ہے اور پھٹ جاتی ہے۔ پھر اسٹیٹس لگانا وہاں جا کے کہ میری لاش پھٹ گئی ہے، میرا اسٹیٹس ہے۔ بیڑا گرک کر دیا سوشل میڈیا نے میری قوم کے مسلمانوں کا۔ حالت ہماری اتنی خراب ہے، مسجد کے اندر پہنچنے سے پہلے بھی واٹس ایپ چیک کرتا، کیا آیا، کچھ آیا تو نہیں۔ وہ لوگ پہلے رب کے دربار میں دوڑتے تھے تو خشیت ہوتی تھی کہ رب کے دربار میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں رب کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ آج حال یہ کہ اپنے 5 منٹ رک، میں ابھی سجدے مار کے آتا ہوں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تیرے اقبال کہتا ہے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ جھکتے بھی اگر ہیں، معاف کیجئے گا، جھکتے بھی اگر ہیں بال کٹایا ہوا یہودیوں کی طرح۔ یہ پرانے دور میں یہودی اپنے جانوروں کے اور مسلمان بھی اپنے جانوروں کے گھوڑوں کے وہ نشان لگاتے تھے، وہ انسانوں نے اپنے سر میں لگانا شروع کر۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ، کتا، ان جانوروں پر نشان لگائے جاتے تھے۔ آج بھی دیکھتے ہیں کئی گایوں پر چھاپ لگی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پرانے دور میں نشان بنائے جاتے تھے، بالوں پر، کھالوں پر۔ مسلمان نے اپنی کھال پر نشان بنانا شروع کر دیا۔ جانور ہو گئے، زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہو۔ زندگی مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نافرمانی میں گزار رہے ہو۔ اور کیا میں کس کو کہوں، کس سے بات کروں؟ 5 سال کے بچے کا کٹا ہوا بال دیکھ کر دل روتا ہے۔ اس معصوم صفت کی کیا غلطی؟ اس کو برباد تو اس کے والدین نے کیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ اسے یہودی بناتے، عیسائی بناتے، مجوسی بناتے۔ میں اگر ایک جملہ آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ ماں باپ ہی اپنی اولاد کو جواری بناتے ہیں تو غلط نہیں۔ کل کا حال دیکھیں، دنیا حجت الاسلام کہتی ہے، امام غزالی کہتی ہے، نام محمد ہے۔ استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، استاذ کے سامنے استاد پوچھتا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ لوگ غزالی غزالی کہتے ہیں۔ غزالی تو ہرن کو کہا جاتا ہے غزال، لوگ تجھے غزالی غزالی کہتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ نام بتا۔ حضرت امام غزالی ہے کہ نام نہیں بتا رہے۔ استاذ نے مارنا شروع کیا، مار رہے ہیں، بتا تیرا نام کیا ہے؟ غزالی نام نہیں بتا رہے۔ تیسری بار پوچھا بول تیرا نام کیا ہے؟ مار کھالی مگر نام نہیں بتایا۔ جب مار استاذ کی پوری ہو گئی، استاذ نے کہا لاؤ کتاب، سبق پڑھاتا ہوں۔ عرض کہ اجازت دے تو میں وضو کر کے آؤں؟ استاذ نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ میرے امام غزالی اٹھے، وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد درس میں شامل ہوئے، اور واپس کلاس میں بیٹھ کر، جماعت میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر عرض کرتے استاد جی میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے۔ استاد نے پوچھا خدا کے بندے اتنی مار کھا لی پھر بتا رہا ہے؟ اتنا پیارا نام پہلے ہی بتا دیتا۔ کہا استاد جی اماں نے کہا تھا کہ بغیر وضو مصطفیٰ کا نام نہیں لیا۔ جب بچوں کے دل میں یہ عشق ہوتا تھا تب وقت میں امام غزالی اور صلاح الدین ایوبی ایوبی کے پاس کوئی ایٹم بم تھا؟ صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی توپ تھی؟ وہ دور تو توپوں سے خالی تھا، وہ دور تو بموں سے خالی تھا، وہ دور تو تلوار اور تیر کا دور تھا، وہ دور تو بندوقوں سے خالی تھا۔ مگر 3 سال تک ایوبی کیسے لڑتا رہا؟ جب عیسائیوں نے کہا ذرا چیک تو کرو ایوبی کے پاس پاور کہاں سے آتا ہے اور اس کے جوان دن بھر لڑتے کیسے ہیں؟ عیسائیوں نے جب چیک کیا، صلاح الدین کی فوج کا جائزہ لیا گیا، نتیجہ یہ سامنے آیا کہ صلاح الدین کی فوج دن میں جہاد کرتی ہے تو رات میں قرآن کی تلاوت کیا ان کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ تب عیسائی کہتے تھے ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے،
اگر فوجی ہوتے تو جیت جاتے، لیکن محمد عربی کے عاشقوں سے کون جیتے گا؟ یہ تو دیوانے ہیں، دیوانوں سے جیتا نہیں جاتا۔ رات سجدے ہوتے، رات تہجد پڑھی جاتی، رات تلاوت ہوتی رات کو، اور صبح تلوار کی چمک جب چلتی تھی تو 2.5 سال یا 3 سال تک ایوبی بستر پہ نہ لیٹ کر جارڈن کو موت کے گھاٹ اتار کے پھر جا کر سویا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اپنی اوقات بھول گئے، آج ہم اپنی حقیقت بھول گئے، آج ہم اپنی حیثیت بھول گئے، آج ہم اپنی ریئلٹی بھول گئے۔ کل یاد تھا حضرت ایاز کو، ایاز بڑا مشہور قصہ، ایاز لوگوں نے شکایت کی چوری کرتا بادشاہ، تو چوری کرتا، شکایتیں ہوئی، بادشاہ نے کہا نہیں مجھے ایاز پہ بھروسہ ہے، کہا نہیں یہ تو چوری کرتا، ہم نے دیکھا یہ مال لے جا کے کمرے کے اندر چھپاتا، یہ بات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری تسلی کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے صبح مجھے بلانا اور میں خود وہاں پہنچوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیا چھپاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب صبح یہ ہوا، محمود غزنوی کا دربار سجا، اس سے آنے سے پہلے ایاز اپنے کمرے میں گئے، کمرے کو اندر سے لاک کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ایاز اندر چلا گیا، اب پلٹ کر واپس پہنچے بادشاہ کے پاس، وہ کہا بادشاہ سلامت، وقت آ گیا ہے چلیے ہمارے ساتھ۔ کہا چلوں؟ کہا بادشاہ سلامت معاملہ یہ ہے فلاں فلاں وقت ہم نے شکایت کی تھی آپ کے پاس ایاز مال چراتا، صحیح میں چراتا، چلیے۔ ایاز کمرے کے اندر بند، ہندوستان کا وقت کا شہنشاہ محمود غزنوی وہاں باہر کھڑا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا بادشاہ۔ دروازہ کھولو، کہا بھی کھولتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا بادشاہ سلامت ہوں، کھولو ورنہ توڑوا دوں گا دروازہ، کہا بھی کھولتا ہوں۔ تیسری بار پھر لوگوں نے کہا ایاز اگر دروازہ نہیں کھولے گا تو شہنشاہ حکم دے رہا ہے دروازہ توڑنے کا۔ ایاز نے کہا ٹھیک ہے میں کھولتا ہوں۔ ایاز نے دروازہ کھولا، جب ایاز نے دروازہ کھولا لوگوں نے شکایت کی ہوئی تھی پیسے لے کے آتا ہے اپنے کمرے میں یا تجوری رکھی ہوئی ہے جمع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کا شہنشاہ اندر داخل ہوتا ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد جب پورے کمرے کا جائزہ لیا جاتا ہے تو سوائے ایک بکسے کے وہاں کچھ نہیں، سوائے ایک بکسے کے وہاں کچھ نہیں ہے۔ جب چیک کیا کچھ نہیں، لوگوں نے کہا حضور ہو نہ ہو مال اسی بکسے میں، ہو نہ ہو مال اسی بکسے میں ہے۔ جب بکسا کھولنے کی باری آئی ایاز نے عرض کیا بادشاہ سلامت میری عزت کا جنازہ نہ نکالے، اس بکسے کو بند رہنے دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایاز کھولنا پڑے گا لوگوں کی تسلی کے لیے۔ ایاز نے کہا بادشاہ میری عزت اس میں محفوظ ہے، اسے بند رہنے دیں۔ کہا نہیں ایاز اسے تو کھولنا پڑے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا توڑ دو تالا، تالا توڑا گیا، بادشاہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی تالا توڑا گیا بکسا کھولا گیا، اس میں سے پھٹا ہوا کرتا نکلا، پھٹی ہوئی ٹوپی نکلی، ایک پھٹی ہوئی ٹوپی، پھٹا ہوا کرتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ محمود غزنوی کہتا ہے ایاز اس پھٹے کپڑے کو تو اپنی عزت کہہ رہا تھا، اس پھٹی ٹوپی کو تو اپنی عزت کہہ رہا تھا، ایاز اس میں کون سی عزت ہے؟ ایاز کہتا بادشاہ سلامت یہی تو میری عزت میری اوقات ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں پیسے نہیں چھپاتا یہاں لا کے، بلکہ میں روز آپ کے دربار میں جانے سے پہلے یہاں آتا ہوں اور اس پھٹے کرتے کو پہنتا ہوں، پھٹی ٹوپی کو سر پہ رکھتا ہوں تاکہ ایاز کو اپنی اوقات یاد رہے۔ ایاز جب تو محل میں آیا تھا تو انہی پھٹے کپڑے اور پھٹی ٹوپی میں آیا تھا، یہ جو قیمتی لباس ہے یہ محمود کا دیا ہوا ہے، اس لیے زندگی چلی جائے لیکن محمود کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں روز اس کپڑے کو پہن کر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، پھر آپ کی چوکھٹ میں جا کے خدمت کرتا ہوں۔ بادشاہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو ہے اور روتے روتے کہتا ایاز تو نے مجھے خدا بندے کریم کی معرفت سکھا دی ہے، تو نے مجھے اللہ کی پہچان سکھا دی ہے، وہ اس لیے کہ میں خود محمود ننگا پیدا ہوا تھا، کوئی کپڑا لے کر پیدا نہیں ہوا، رب نے ہندوستان کی سلطنت دے دی ہے اور میں خود بادشاہ بنا بیٹھا
تھا اپنے رب کو بھولا جا رہا ہو. خدا کی قسم ہے ایاز آج سے میں اپنے رب کو اور زیادہ یاد کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائے, ذرا سا غور فرمائے. وہ کل کے لوگ تھے جو اپنی ریئلٹی کو, اپنی حقیقت کو جانتے. آج اگر جوانی مل جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جوانی دینے والا رب ہے. آج اگر اختیار اور پاور مل جائے, اقتدار مل جائے, حسن و جمال مل جائے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر بدن پر آنکڑے کانکڑے ہو جائیں تو دوست ایک ہفتے تک دوستی توڑ دیتے ہیں. تو اپنے گھر آ کر مت آیا کر, ہمیں بھی ہو جائیں گے چکن پاکس. یہی تو ہے نا ہماری قدر. کس دوستی کی بات کرتے ہو؟ سٹیریوں کے ساتھ دوستی, حرام کھانے والوں کے ساتھ دوستی, شراب پینے والوں کے ساتھ دوستی. نہیں صاحب, ہم کھیلتے نہیں ہیں, ہم تو صرف ساتھ بیٹھتے ہیں. تمہاری پھولوں کی فاتحہ میں وہ فاتحہ پڑھنے آئے گا؟ کون سا تمہارا جواری دوست ہے جو اپنے کندھے پر تمہارے جنازے کو رکھ کر تیسرا کلمہ پڑھ کے تمہاری مغفرت کروائے گا؟ وہ تو کھیتاناڈی میں درخت کے کنارے کھڑا کر کے تو میرے چھٹے لگے ہوئے ہیں, میں جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا. لعنت نہیں ایسی دوستی پر جو تمہاری قبر کی تاریکی کو دور نہیں کر سکے. ان علماء سے روز لڑتے ہو اور جب بات آخری لمحوں کی آئے گی تو یہی کام آئیں گے, یہی آئیں گے کام. یہی جا کر سورہ یاسین پڑھیں گے, یہی دعائیں مغفرت کریں گے, یہی جنازہ پڑھائیں گے. لیکن صاحب جس نے قرآن پڑھ کے تلاوت کرنا تھا ہم نے تو اس سے دوستی نہیں رکھی. ہم نے تو دوستی اس سے رکھی جو صاحب پیسے خوب کماتا تھا سکتے میں, اس کے پاس پیسے, بڑے باپ کا لڑکا ہے. میں کہتا ہوں ساری امیری, سارا مال, سانس کی مالا ٹوٹنے کے بعد دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, اور جب سانسوں کی مالا ٹوٹتی ہے تو پھر جناب والا بندہ سوائے پچھتانے کے کچھ کر نہیں سکتا. عزیزان محترم, بڑی مشہور بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں, اور یہ کئی دنوں تک سوشل میڈیا پہ بھی چلا, لیکن میں قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک وہ بھکاری مانگنے کے لیے آیا, اور جب دروازے پر دستک دے کر وہ کھانا مانگتا ہے تو وہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور اٹھ کے جناب والا اس کو لے جا کے کھانا دیتی ہیں اپنے شوہر کے کہنے پر, لیکن اس بھکاری کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں. جب پلٹ کے واپس آتی ہیں تو شوہر پوچھتا رو کیوں رہی ہو, رونے کا سبب کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ پلٹ کے کہتی معاملہ یہ ہے, یہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا, دراصل معاف کرنا یہ میرا پرانا شوہر تھا. کہ بیٹا گھر چلے جاؤ, گھر چلے جاؤ, سو جاؤ, یہ میرا پرانا شوہر تھا. ایک بار اسی طریقے سے ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے اور مانگنے والا مانگنے آیا تھا. اس نے بجائے کچھ دینے کے پلٹ کر یہ کہا تھا بھاگ جا, اور پھر لڑائی کی تھی, اس کو مارا تھا فقیر کو. اللہ اکبر. لیکن ایک تو خوشی کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے پورا دسترخوان اس فقیر کو اٹھا کے دے دیا, اور دوسرا افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جو میرا پرانا شوہر تھا یہ پہلے تمہاری طرح بہت بڑا سیٹ تھا, لیکن اس فقیر سے لڑنے کے بعد یہ خود فقیر ہوتا چلا گیا. آج مجھے اس کی حالت پر افسوس ہوا, اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. شوہر نے کہا ایک راز میں بھی نہ بتا دوں؟ کہا تم بھی بتاؤ کیا راز ہے؟ کا راز یہ ہے جس بھکاری کو اس نے مارا تھا وہ بھکاری نہیں تھا. جس بھکاری کو اس نے مارا تھا وہ بھکاری نہیں تھا. وہ بادشاہوں کا بادشاہ بنانا چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے, اور اتارنے پر آئے تو نمرود کو مچھروں سے مروا دیتا ہے. یہ دولت کس کام کی, یہ شہرت کس کام کی, یہ عزت کس کام کی؟ جناب اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت, رسول اللہ کے لیے عزت, مومنوں کے لیے عزت, اور مومن کے لیے اتنی عزت ہے آدمی راشٹرپتی بن جائے کوئی اس کا ہاتھ نہیں چومتا, مگر کوئی عالم بن جائے تو اس کی دستبوسی ہوتی. یہ عزت کس وجہ سے ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کی بنیاد پر. مگر بیسٹ دوستوں ہمارا حال تو اتنا خراب ہے, ہم افسوس بھی کرتے ہیں, مرض بھی جان رہے ہیں, لیکن شفا اور دوا کا ہمیں کوئی احساس نہیں. ہمیں پتا ہے کہ سیریا جل رہا ہے, بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, یمن میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, فلسطین میں مسلمان پریشان حال ہے,
بیت المقدس میں لوگ مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، حالت پوری دنیا کی خراب ہے، یہودیت اور عیسائیت قابض ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر ہم خود ان کی طرح بال کٹوا کے ان کو پیسہ دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں اگر سجدہ بھی کر رہے ہیں، معاف کرنا ایک جملہ آج کل تقریر میں کہنے لگا ہوں، آج ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہے ہیں، جمعے میں ایک ہی صحیح، لیکن جب سجدہ کرتے ہیں تو سر پہ نشانی یہودیوں کی لے کے سجدہ کرتے ہیں، سر پہ یہودیوں کی طرح بال کٹے ہوئے۔ میں یہودیوں کی کامیابی کو سلام نہ کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے فیشن کی لعنت میں تمہیں ڈبو کے، خود تو اللہ کے گھر کے اندر نہیں آ سکے نہ آ سکتے ہیں، لیکن تمہارے بالوں کے ذریعے، تمہارے سروں کے ذریعے اپنے نشانات تک اللہ کی گھر میں پہنچا دیا۔ اور مسلمان کہتا ہے یار ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے پیر پر کلہاڑی کون مار رہا ہے؟ پھر کہ مودی جی کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ فجر تو نہیں پڑھتا، اس میں مودی کی سازش ہے؟ سجدے تو نہیں کرتا، یہ مودی کا قصور ہے؟ پڑوسی تجھ سے راضی نہیں، مودی سنبھالے گا کے؟ مولا کو ناراض تو کر رہا ہے، مصطفیٰ کی سنت کا جنازہ تو نکال رہا ہے۔ مصطفیٰ کی سنت داڑھی سے پیار نہیں، گولی نے رکھی تو رکھ لی، اور پھر کہتا صاحب ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق بنا رہے، وہ مصطفیٰ جو فرش پر بیٹھ کر عشق کی خبریں دیتا ہو، سبحان اللہ، تم اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے ہو۔ حضور کی خدمت میں آیا ایک بندہ، عرض کیا سرکار میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا فلاں جگہ ایک پہاڑی ہے، پہاڑی کے پاس جھاڑی ہے، اس جھاڑی میں تیری اونٹنی کی مہار پھنسی ہوئی ہے، جا اور مہار نکال دے تیرے گھر لیا۔ اب مجھے دھڑکتے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جس مصطفیٰ کو کمرے میں بیٹھ کر مولانا فرقان صاحب، جس مصطفیٰ کو کمرے میں بیٹھ کر جنگل میں اونٹنی کی مہار کا پتا ہے، اسے امتی کی کوہار کا پتا نہیں، سب پتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ مصطفیٰ تک فریاد نہ پہنچے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن صرف فریاد سے کیا ہوتا ہے؟ صرف فریاد سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے کتنے طریقے اپنائے؟ کیا یہ عہد کیا کہ سیریا کو محفوظ کر دے اللہ، میں اپنے خاندان میں ڈی جے بجوانا بند کر دوں گا؟ کیا یہ عہد کیا کہ اے اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، ملک شام اور فلسطین میں ہمیں غلبہ عطا فرما دے، میں اپنے خاندان میں سٹہ کھلوانا بند کر دوں گا؟ نہیں جناب، نہیں۔ صرف اپنی زبان سے جتنے بھاشن دینے ہو دے لو، پریکٹیکلی طور پر ہم بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ میں نہیں کہتا، شاعر کہتا ہے اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کوئی آئے تو صحیح، رب نے تو کل بھی حق کو جیت دی ہے، آج بھی حق کو جیت دی ہے۔ پوری دنیا میں ایک راشٹرپتی ہے مسلموں کی قیادت کر رہا ہے، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا قائد بن کے وہ چمک رہا ہے۔ یہ عزت اسے ترکی کی وجہ سے نہیں ملی ہے، خدمت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ کل بھی جو مصطفیٰ کے دین کی خدمت، مصطفیٰ کی قوم کی خدمت کرتا تھا، اللہ نے اسے معزز رکھا ہے، آج بھی معزز ہے، اور کل تک جو بھی خدمت دین کرنے والے آتے رہیں گے ان کی عزتوں میں چار چاند لگتے رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، اتنا سا کرو نام ہونا چاہیے، ہمارا نام آنا چاہیے، ہمارا بینر لگنا چاہیے۔ اسی بینروں کے چکر میں اور نعروں کے چکر میں تو جناب ہمارا بیڑا غرق ہو۔ ابھی کل پرسوں آیا تھا نا ایک ہمارے علماء کے گروپ میں نعروں والا، بڑی پیاری بات آئی تھی، میں پڑھ کے بہت ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ ایک بیچارہ بچہ جس کا نام اسلام تھا، وہ ٹرین سے اترا کچھ سامان لینے کے لیے، ٹرین سے اترا سامان لینے کے لیے، باپ ٹرین کے اندر بیٹھا ہے، ٹرین نے ہارن دے دیا، باپ کہتا ہے اسلام، لوگوں کو جوش آ گیا، کوئی زندہ باد، ٹرین روانہ ہونے والی ہے، ٹرین چلنے والی ہے، باپ پھر بیچارہ پکارتا اسلام،
لوگ اور جوش میں کہتے زندہ باد. وہ بیچارہ اسلام کو پکارتا رہا. ٹرین روانہ ہو گئی اور نعروں میں باپ بیٹی جدا ہو گئے. آج ہم نعروں میں کھو گئے, آج ہم مزاروں میں کھو گئے. جو بات فضیلت کی تھی, جو بات افضلیت کی تھی, اس کی ہمیں خبر نہیں. کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری ہے, اس طرف سنیت کو لے کے چلے گئے. تازیہ کے نیچے سے نکلو گے تو عمر بڑھ جائے. لائسنس والے کبھی انتقال ہی نہیں کرتے, پھر یہ لے کے چلے گا. بچہ بیمار ہے, چاندی کا چڑھاؤں گی, چاندی کا, میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. کس نے, کس مولوی کا فتویٰ مجھے دکھا تو میں اس کا ہاتھ چوم لوں. اس نے ایسا بے غیرتی والا فتویٰ دیا. کس نے سمجھا یہ کون سا دین ہے, کہاں سے پڑھ کے آئے؟ شب برات میں سیرہ نہیں پکایا تو کافر ہے, شراب پیتا ہے تو مسلمان ہے. نماز پہ نماز چھوڑتا, کوئی ٹینشن نہیں, ہپڑ بھی چھوڑتا, یہ بھی چھوڑتا. سیرہ نہیں پکایا تو میرا کافر ہے. مرزا سیرہ ہی نہیں بنا, حلیم ہی نہیں بناتا. یہ کون سا اسلام ہے یار؟ یہ کون سا اسلام, کس نے سکھایا یہ کس نے تربیت کی ہماری آپ کی؟ بلا وجہ اسلام کو بدنام نہ کرو یار. تمہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان. آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم فیس بک پہ اپنا فوٹو اپلوڈ کر کے ڈائلاگ لکھتے تو لوگ ہمیں بہت اچھے سے دیکھتے ہیں. دیکھتے نہیں, اس کا اسکرین شاٹ لے کر یہودیت خوشی اور جشن مناتی ہے کہ دیکھو جس قوم نے ادب مصطفیٰ سے سیکھا تھا, آج اس بے ادب قوم نے ایسے جملے لکھے ہیں اور ایسے جملے لکھ کر وہ اس بات پر فخر کر رہے ہیں. کل تو لوگ غریبوں کو کھانا کھلا کے فخر کرتے ہیں. آج ہم تو 40ویں کی فاتحہ میں بھی غریبوں کو نہیں کھلاتے, اس میں بھی قوم والے آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. یہ کس نے سکھایا مجھے؟ میں نے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا, نہ کسی مولوی سے سنا کہ 40ویں کا کھانا سیٹھ صاحب کو کھلاؤ. یہ تو ہمارے بزرگوں نے غریبوں کے لیے ایجاد کیا تھا کہ فاتحہ لگاؤ گے, غریب بیچارے آئیں گے بھوکے, کھائیں گے, اور بھوک جب مٹے گی تو دل سے دعا نکلے گی, اور جب دعا نکلے گی تو اللہ مردے کو سکون دے گا. جس کا پہلے یہاں تک بھرا ہوا ہے وہ تھوڑا ادھر پر میں نے ایک دعوت میں اور جانا, تو ابا جی کا ولیمہ تھوڑی ہے, جا جب پہ بیٹھا دیا سب. کیا ہے یہ؟ ہری چادر بچھائی ہے سوگ کے لیے. سوگ میں سپاری رکھی ہے, الائچی رکھی ہے, بیڑی رکھی ہے, سگریٹ, یہ ولیمہ ہے کہ سوگ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں صاحب مسلمان تو کمزور ہو رہا ہے. مسلمان کمزور ہو نہیں رہا, خود کو کمزور کر رہا ہے, خود کو کمزور کر رہا ہے. ورنہ مسلمانوں کی بات اگر دیکھیں, مجھے بتاؤ غریب نواز کی چوکٹ پر کل بھی لوگ تلک لگا کے جاتے تھے, آج بھی جاتے. غریب نواز کی چوکٹ پہ کل بھی لوگ سلیب پہن کے جاتے تھے, آج بھی جاتے. غریب نواز کی چوکٹ پہ کل بھی سکھ پگڑی باندھ کے جاتے تھے, آج بھی جاتے. مسلمانوں کی تو بہرحال جاگیر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ تعصب صرف یہی کیوں ہے, وہاں کیوں نہیں؟ نفرت ہمیں سے کیوں ہے, ان سے کیوں نہیں؟ کھل کے بات سامنے آئے گی, اس لیے کہ انہوں نے وفا کی ہے, تم نے وفا نہیں. انہوں نے وفا کی ہے تب امامہ چادر بھجواتا ہے, ہم نے وفا نہیں کی ہے, کتا بھوکتا ہم پہ. عزیزان محترم, بات سوچنے اور غور کرنے کی میں لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں بیٹھا, صرف آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ فانی دنیا کو دل نہ دو خدا کے واسطے. اور اگر ایسا چلتا رہا تو وہ پڑوسی سمجھدار نہیں ہوتا جو پڑوسی کے گھر میں باڑھ آ جائے تو سوچے کہ ہم ٹینشن فری, میرا مکان اونچائی پہ ہے. نہیں, جب پانی بھرے گا تو بھی بہ جائے. پڑوس میں آگ لگی تو یہ نہ سوچے اپنا گھر پیک ہے, ہمارے پاس آگ بجھانے والی مشینیں, ہم سنبھال لیں گے. نہیں, ہرگز نہیں. پہلے جو بندہ اپنے پڑوس کا خیال رکھتا ہے, جناب والا بنگلہ دیش ہمارے قریب تھا مگر ترکی کے راشٹرپتی اور پردھان منتری نے آ کر اس کی مدد کی. ہم صرف فیس بک چلاتے رہ گئے. برادران ملت اسلامیہ, باتیں بہت کچھ ہے کرنے کی, لیکن عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں, اپنے مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کرو, اپنے رسول کا کہا مانو, اسی میں عافیت ہے, اسی میں بھلائی ہے. اگر گاڑی پلٹی تو پھر وہ دن دور نہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پیپروں میں پڑھا ہے, ٹرینوں میں بچیوں کے ساتھ ان کی عزتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ٹرینوں میں نام نہاد مسلمان کو پبلک مار دے رہی ہے. کبھی
کسی کو راجستھان کی سرحد پہ مارا جاتا ہے تو کسی کو مظفر نگر میں مارا جاتا ہے، اور آپ سٹیریوں کے ساتھ گھومتے رہے۔ آپ یہ ایکشن لیجئے کہ ہم تو جناب ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر تبصرہ کر لیں، یہ 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر دور جا کر ہوٹلوں پر اسپیشل کھانا کھا کے آئیں، ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ آپ ہو چاہے میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر ایک ذرہ اگر بھلائی کی ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، وہ بھی دیکھو گے، ایک ذرہ برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھو گے۔ حاتم اسم ایک وقت آدھی سوکھی روٹی کھا کے تاوے پہ کھڑے ہو کر کہتے اے اللہ آدھی سوکھی روٹی کھائیے، آپ کیا کہو گے؟ مٹر پنیر بھی کھایا تھا، بٹر چکن بھی کھایا تھا، اور جناب سادی روٹی تو ہوٹلوں میں ہمیں پسند نہیں آتی، بٹر لگا کے ہم روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے دیا پڑوسی کو بھی کھلاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن اس خیال سے کھانا کہ ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے، ایک ایک لقمے کا حساب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اور یہ حلال کی بات ہے تو جو حرام کھاتے ہیں ان کا حال کیا؟ لوڈو میں، تین پتی میں، IPL CCL کے سٹے میں ڈوب کر میری قوم کا جوان حرام کما رہا ہے اور گھر میں حرام لے کر آ رہا ہے۔ 1 روپیہ حرام کا کھانا اپنی ماں سے 36 بار منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ جب قوم اتنی بے غیرتی پر چلی گئی اور پھر پوچھتی سیریا جل کیوں رہا ہے؟ کردار کس کے تھے؟ یہ اعمال کس کے تھے؟ اگر سیریا میں تہجد گزار ہوتے تو وہاں عذاب نہیں آتا۔ جب نافرمانیاں حد سے عروج کرتی ہیں تب سونامی آتی ہے، جب قدرت کو چیلنج کیا جاتا ہے تب طوفان آتا ہے، جب رب کعبہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جاتی ہیں تب طوفان آتا ہے۔ القصہ مختصر، پڑوسی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے کم و بیش وہ سب کچھ آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہ اگر نمازوں کو چھوڑتے تو آپ نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ اگر زنا کی کثرت کرتے تو ہمارے یہاں زنا نہیں ہو رہا۔ آنکھوں سے زنا، فیس بک پر زنا، انٹرنیٹ پر زنا، یہ ویڈیو کالنگ زنا نہیں ہے؟ غیر محرم سے غیر محرم عورتوں سے ویڈیو کالنگ کرنا زنا نہیں ہے؟ علماء سے پوچھیں، آنکھیں زنا کرتی حضور کی حدیث ہے، کان بھی زنا کرتے، زبان بھی زنا کرتی ہے اگر نیت خراب ہو جائے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بدکاریاں کر رہے ہیں، صاحب اس کو مت چھیڑو یہ تو گھنٹے لگا رہتا، ہم نہیں چھیڑیں گے۔ جب ہماری نہیں سنو گے تو ایک دن تو آئے گا نا کہ چھیڑنے والا تجھے چھیڑے گا۔ جب مولوی کہتا رہا سٹے چھوڑ دو، نہیں مانے، رام لال شام لال میں ڈنڈے مار کے 4 دن رکھا جیل کے اندر، اوقات سامنے آ گئی۔ پھر کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، معاف کرنا مجھے کڑوا بولتا ہوں، ہمارے ساتھ یہ ہوا جب ہم نے کہا تو چھوڑ دے سٹے تو کیوں نہیں چھوڑا؟ سید صاحب کے نماز پر کوئی ٹینشن نہیں پڑھنی پڑا، مولانا کہتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، نہیں کرنا، کینسر ہو گیا اب نمازی بن گیا، برین ٹیومر ہو گیا نمازی بن گیا۔ آخر کار جھک کے وہیں جاتے ہو تو پہلے ہی آ جاؤ نا اس دربار میں تاکہ مصیبتوں سے تمہیں اللہ رب العزت آزادی دے، تاکہ اللہ رب العزت مصیبتوں سے آزادی دے دے۔ مشکات کی حدیث سے حضور فرماتے، حدیث سے قدسی، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رب کعبہ نے ارشاد فرمایا میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں۔ اگلا جملہ سنیے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ عبادت کے ذریعے مجھے راضی کرتا ہے تو میں بادشاہ کا دل اس بندے کے لیے نرم کر دیتا ہوں، اور جب بندہ مجھے ناراض کرتا ہے تو بادشاہوں کا دل اس کے لیے سخت کر دیتا ہوں۔ ہم مجھے بتاؤ، سیریا جل رہا ہے، فیس بک پہ چل رہا ہے، برما کا حال، روہنگیا کا حال، ملک شام کا ماحول سب ہماری نگاہوں کے سامنے، اس کے باوجود چلو میں دکھا دوں قبرستان کے اندر بیٹھ کر میری قوم کے نوجوان جوئے کھیل رہے ہیں۔ معاشرے کی حالت خراب ہے، پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے، مگر آپ یہاں سے چلیے بمبا ہوتے ہوئے پبلک پارک پہنچیے، 99.9% فری مسلمان آپ کو ملے۔ پہلے مسلمان فری ہوتا تو عبادت کرتا تھا، پہلے مسلمان فری ہوتا تو تسبیح پڑھتا تھا، پہلے مسلمان فری ہوتا تو خدا کو یاد کرتا تھا، اب فری ہوتا تو ہوٹلوں کو آباد کرتا ہے،
اور پھر پوچھتا ہے کہ سیریا حضرت جل کیوں رہا ہے؟ برادران اسلام، قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ورنہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس امت محمدیہ کو کبھی رسوا نہیں فرمایا، اس امت پاک کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس امت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہو، جس امت کی فضیلتیں نبیوں پہلے کے نبیوں کو معلوم ہو، اس امت کا یہ حال ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساری خطا ہماری ہے، ساری لغزشیں ہماری ہے، ہم نے اپنے مصطفیٰ سے اس قدر بے وفائی کی۔ آج چلیے میں دکھاؤں گا ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں سے ملاؤں گا، دنیا کا حال بھی ان کے سامنے ہے، لیکن بال دیکھو تو 4 رنگ کے بال ہیں، کام پوچھو تو فلاں سٹیری کی گینگ کے آدمی ہیں، کئی گینگ والے آئے کئی چلے گئے، رستم، دارا، ایسے ایسے نام تھے کہ پہلوان ان کے نام سے کانپتے تھے، ان کے نام سے پہلوان کانپتے تھے، مگر دارا کو عزت نہیں ملی جس کی طاقت سے دنیا کانپتی تھی۔ جنید کو عزت ملی کہ وہ اہل بیت کی محبت میں سرخرو ہو گئے۔ عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ جب رسول اور اہل بیت رسول کی تعظیم کی جاتی ہے، مصطفیٰ کو راضی کیا جاتا ہے۔ جب بندہ مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے تو نمرود کا چرچا عزت سے نہیں ہوتا، بلکہ راضی کرنے والے سکندر رومی کو دنیا سلام کرتی ہے۔ 32 سال کی عمر میں وہ دنیا کو فتح کر کے جاتا ہے۔ جس دور میں 400 سال عمریں ہو، جس دور میں 250 سال عمریں ہو، اس عمر میں 32 سال کی عمر اس دور میں کیا ہے؟ لیکن 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر جب اس دنیا سے گیا تو معلوم مرض کیا تھا؟ تاریخ کے مطابق اسے صرف ٹائیفائڈ ہوا، جو کسی کے سامنے نہیں آ رہا۔ اس نے زندگی میں کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا، سمندر میں بھی اتنی آگے تک گیا، آج تک تاریخ ہے، آج تک تاریخ ہے کہ سوائے سندباد جہازی کے اس کے لگائے ہوئے کھمبے تک آج کوئی نہیں پہنچا، آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ سندباد کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ گرتے پڑتے ڈوبتے ڈابتے وہاں تک پہنچ گیا تھا، کھمبے تک، لیکن اس سے آگے نہیں جا پایا۔ سکندر رومی کا سکہ سمندر کی سطح پر بھی چلتا ہے، لیکن دوست اس کی عبادتوں کو پلٹ کر دیکھو، اس کی ریاضتوں کو پلٹ کے دیکھو، ترقیاں دیکھنی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو آج دنیا بھلے برا کہے، مگر بنارس کے کاشی میں آج بھی مسجد عالمگیری دنیا کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ دنیا محمود غزنوی کو کتنا بڑا ڈاکو کہہ لے، مگر محمود مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کرنے کے ترانے جو گنگناتا تھا، دنیا آج بھی اس کو سلام کر رہی ہے۔ غدر و انصاف کی بات سنیے محمود کی، رات کو 2:30 بجے بڑھیا کے کہنے پر جا کر انصاف کر، قصہ سنا آپ نے؟ رات کے 2:30 بجے جا کر ایک خاتون نے آ کر کہا تھا کہ میری بھتیجی یا میری بیٹی پر تیرا بھتیجا گندی نگاہ ڈالتا ہے، رات کو میرے گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ کا بھتیجا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا جب اب کی بار آئے تو یہ کوڈ لے کے جاؤ گے، جب اب کی بار آئے تو یہ کوڈ بتاؤ گی تو درباری تم کو ڈائریکٹ مجھے اندر آنے دیں گے، مجھے فوراً بتانا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں۔ رات کو وہ لڑکا آیا، خاتون محمود غزنوی کے دربار تک پہنچی، محمود کو جگایا، جگا کے کہا چلو تیرا بھتیجا میرے گھر آ گیا۔ محمود اٹھے، اٹھ کے چلنے کے بعد جا کے کہا چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیا گیا، تلوار نکالی، سر اڑا دیا، کہا چراغ جلا دو، چراغ جلایا، کہا الحمدللہ پانی لاؤ، پانی پیا۔ بڑھیا نے کہا یہ ترتیب سمجھ نہیں آئی، یہ سیٹنگ سمجھ نہیں آئی، لوگ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے، تم پہلے کہہ رہے ہو، آتے ہی تم نے چراغ بجھا دیا پھر جلوایا، وجہ کیا ہے؟ اب محمود انصاف اسے کہتے ہیں، یہ پی این بی اور وجے مالیہ اور 4G اور 4G اور نہ جانے کون کون سے گھوٹالے کرنے والے ہمیں انصاف سکھائیں گے؟ انصاف کسے کہتے ہیں؟ محمود غزنوی سے سیکھو۔ رات کی تاریکی میں گردن اڑانے کے بعد جب اس خاتون نے پوچھا کہ چراغ بجھوانے کا مسئلہ کیا تھا اور جلانے کا کیا تھا، الحمدللہ کہنے کا معاملہ کیا تھا، تب غزنوی کہتا ہے معاملہ یہ ہے، تو نے کہا تھا یہ تمہارا بھتیجا ہے، میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا کہیں خون جوش نہ مارے اور بھتیجے کی وجہ سے میں انصاف نہ کر پاؤں، پہلے انصاف کر دوں
اور جب انصاف کر دیا تب کہا چراغ جلاؤ، اور جب چراغ جلایا تو چہرہ دیکھا تو یہ میرا خون میرا بھتیجا نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میرا خون اتنا ناپاک کیسے ہو سکتا ہے. جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا. دل نے کہا الحمدللہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. اور بڑھیا سن، جس دن سے تو نے شکایت کی تھی تب سے لے کر آج تک محمود نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس گنہگار کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا محمود پانی نہیں پیے گا. اتنے دن پانی نہیں پیا، آج محمود جا کر پانی پیا. سبحان اللہ. یہ پرہیزگاری ہے، یہ تقوی شعاری ہے، یہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے طریقہ بندگی ہے. مگر آج تو صاحب نہ پلے عمل ہے، نہ کچھ ہمارے ساتھ ہے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ عزت ہے کسی کی، نہ بڑوں کی تعظیم ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے. اور اس کے بعد بھی پوچھتے سیریا جل کیوں رہا ہے، اس کے بعد بھی پوچھتے مسلمان پریشان کیوں ہے. وہ کل جسے دنیا ہندوستان کا بادشاہ چاہے جہاں کہتی تھی، جب خواب دیکھا جاتا، قصہ سن لیجئے، بہت دنوں بعد سنا رہا ہوں. خواب دیکھا بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ ایک بہترین خوبصورت مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا، انجینئروں کو بلایا، کہا نقشہ تیار کرو جو میں نے خواب دیکھا. لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، خواب اس نے دیکھا نقشہ ہم تیار کریں. لیکن وہ مودی جی تو تھے نہیں جو رٹ لگا دیتے، لوگ کچھ لگا دیتے، عرضی لگا دیتے. ایسا نہیں، بادشاہ ہے، زیادہ چانچوں کی تو کاٹ دے گا سر. سارے انجینئر بیٹھ گئے، اپنے حساب سے نقشہ بنا کے پیش کر کے تھک گئے. بادشاہ کہتے نہیں ایسا نہیں، ہٹو، ایسا نہیں، ہٹاؤ، ایسا نہیں، نقشہ یہ نہیں، ہٹاؤ. ایک اللہ والے کی چوکھٹ پہ ایک انجینئر پہنچا جو اللہ کے ولی کا شاگرد تھا. اس نے پوچھا کہ حضور بادشاہ نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، آپ بتائیں نا نقشہ کیسے ہوگا. حضرت بھی جوش میں تھے، چادر اٹھائی ڈال دی، سبحان اللہ، اور پوچھا بول دکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. کہا دکھ رہا ہے. کہا جلدی سے نقشہ تیار کر لے. سبحان اللہ. نقشہ تیار کیا گیا، چادر واپس ہٹائی. کہا نقشہ دیکھ لیا؟ کہا دی حضور دیکھ لیا، یہ رہا نقشہ. کہا لیکن معاملہ کیا حضور، یہ ہے کیا؟ کہا نہیں یہ مت پوچھ کیا، یہ مت پوچھ یہ کیا ہے، لیکن یہ سن لے، یہ نقشہ جاؤ بادشاہ کو چیک کراؤ یہی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ نقشہ لیتا تھا پھینکتا تھا، لیتا تھا پھینکتا تھا. اس کا نقشہ آگے آیا، بادشاہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. قسم رب کعبہ کی ایسے ہی تو نقشہ تھا وہ جو میں نے کہا. سبحان اللہ. قسم رب کعبہ کی یہی نقشہ ہے. ایسا نقشہ ہے. کہا کہ پھر مسجد بنانے کی تیاری شروع کی جائے. سبحان اللہ. مسجد بنانے کی تیاری شروع کی جائے. لیکن یہ تو بتا تو نقشہ کہاں سے لایا؟ کہ بادشاہ یہ مت پوچھو کہاں سے لایا ہوں، اوریجنل ہے کہ نہیں ہے یہ بتا دو. اصل بات یہ تھی، علماء فرماتے ہیں، مورخ فرماتے ہیں، وہ نقشہ بیت المعمور کا نقشہ، آسمان کی مسجد کا نقشہ ہے، جو دلی کی جامع مسجد کا نقشہ. سبحان اللہ. بادشاہوں کی نیک نامی دیکھیے. اچھا صاحب کام شروع ہوا، میں کام کی رویداد بیان نہیں کر سکتا، کتنی پاکی کے ساتھ شاہ جہاں نے اس کو بنوایا. اور پھر شہاب الدین شاہ جہاں نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہیں لائیں گے اس مسجد کا ادگھاٹن نہیں ہوگا. ایسا یقین تھا، ایسا یقین تھا. جب تک حضور نہیں آئیں گے تب تک ادگھاٹن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. علماء نے بات اس کی قبول کی، لیکن اس سے پہلے ادگھاٹن سے پہلے تو سنگ بنیاد رکھنی تھی، پتھر رکھنا تھا. حکم یہ ہوا پتھر وہ رکھے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. سبحان اللہ. پتھر وہ رکھے گا جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. اب کیا ہوا معاملہ؟ تہجد نہ چھوٹی ہو. کون آگے آئے؟ مفتیان کرام بھی موجود تھے، علماء کرام بھی موجود. میں کسی کی شان میں تنقیص نہیں کرتا، مگر ہاں شاہ جہاں کے تقوی کو جھک کر سلام ضرور کرتا ہوں. جب سب پیچھے رہ گئے تو ہندوستان کا بادشاہ روتا ہوا آگے بڑھا. سبحان اللہ. اور آگے بڑھ کے کہا الحمدللہ، رب کا شکر ہے زندگی میں کبھی تہجد شاہ جہاں نے نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. تہجد نہیں چھوڑتے تھے تب بادشاہ تھے. تم گمٹی چلا کے فجر چھوڑتے ہو پھر کہتے ہم مودی کیوں نہیں بنے. وہ
ہندوستان، اور ہندوستان اس وقت آج جتنا نہیں تھا، اس وقت تو افغانستان بھی تھا، اس وقت تو بنگلہ دیش بھی تھا، اس وقت تو پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت تو ہندوستان کی سرحدیں ایران تک باتیں کرتی تھی. اس دور میں اتنی بڑی سلطنت کو چلانے والا رب کعبہ کے حضور سر کو جھکا کے اپنے مولا کو راضی کرتا تھا. آج ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، بہانے بناتے ہیں. بہرحال دوستوں، میں گفتگو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بڑی دیر سے آپ سن رہے ہیں. میں بات صرف یہ قصہ پورا کر دوں. اب معاملہ یہ ہوا کہ شاہجہاں نے سنگ بنیاد رکھی. جس مسجد کی سنگ بنیاد میں اتنی بھاری شرط تھی، اس کے ادھاٹن میں تو ظاہر سی بات اور زیادہ بھاری شرط ہوگی. شرط یہ لگی کہ مصطفیٰ آئیں گے تو ادھاٹن ہوگا، ورنہ مسجد کو تالا. شاہجہاں ہے، بادشاہ ہے، کون روک سکتا ہے؟ تالا لگا دیا مسجد کو. بہت بڑا سا حوض بنوایا، بڑی سی مسجد بنوائی، عالی شان بنوائی، مگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا. صرف مسجد کھلتی، صفائی ہوتی، تالا لگا دیا جاتا، کوئی نماز نہیں پڑھے. مسجد کھلتی، صفائی ہوتی، تالا لگا دیا جاتا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا. بادشاہ کا آرڈر نہیں ہے. ایک دن جمعرات کی رات بادشاہ کا مقدر ترقی پر تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ تشریف لائے. اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور آئے. آنے کے بعد سرکار اس کے بنائے ہوئے حوض پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور وہاں وضو فرمایا ہے. وضو فرما کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے. یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. جب صبح اٹھے تو شاہجہاں کی معراج ہو گئی. علماء کو بلایا، کا اعلان کرو جمعے میں مسجد کا ادھاٹن کیا جائے. علماء نے کہا ایسے کیسے کیا جائے؟ جب آپ نے کہہ دیا حضور آئیں گے، تب جب تک نہیں آئیں گے تب تک بند رہے گی. کہ رات حضور آئے تھے. سبحان اللہ. پروف کیا ہے؟ مولوی ہے بغیر دلیل کی چھوڑے گا نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل بتاؤ کہ حضور آئے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اتنا تو نہیں بتا سکتا، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے. کہا نہیں بتاؤ، آئے تھے تو خواب بیان کرو. خواب بیان کیا. جب حوض کا ذکر آیا تو علماء نے کہا چلو پھر حوض ہی چیک کرتے ہیں کہ حضور آئے تھے اور پانی کا استعمال کیا تھا تو وہاں کوئی ثبوت پڑا ہے کہ نہیں پڑا. جب یہاں پہنچے علماء کا جم ظفیر ہندوستان کے شہنشاہ کے ساتھ پہنچا. جب جا کے پہنچا نا تو دیکھا واقعی میں حوض کی ایک جگہ ایسی لگ رہی تھی جیسے یہاں کوئی ابھی وضو کر کے گیا. جب وہ جگہ ایسی دیکھی، آج بھی دلی کی جامع مسجد جاؤ وہ جگہ گھیری ہوئی ہے. اور بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ شاہجہاں کا خواب تھا کہ میرا محبوب یہاں بیٹھ کے گیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، کل یہ عقیدہ مصطفیٰ کی ذات پہ تھا، کل یہ ایقان مصطفیٰ کی ذات پہ تھا، کل یہ یقین تھا. آج سیریا کا دل میں درد نہیں، برما کا دل میں درد نہیں، روہنگیا کا دل میں درد نہیں. اور زبان پہ اگر درد بھی ہے، اگر درد ہوتا نا دل میں معاف کرنا، تو پھر ہمارے معاشرے سے یہ ڈی جے گاجے باجے کی براتیں ختم ہو جاتی. اگر مسلمان کے دل میں قتل مسلم کا درد ہوتا نا، اگر مسلمان چھوڑو نا دوسرے ملکوں کو، آپ کے ملکوں میں ٹرین کے اندر مار دینے والے جنید کا خیال اگر آپ کو ہوتا، اگر آپ کو اخلاق کی ہتیا کی فکر ہوتی تو ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوتی. ہمارے آپس میں جھگڑے آج تک قائم نہیں رہتے، ہم آپس میں منتشر نہیں رہتے. کہنے کو تو سبھی کہتے یار، لیکن ہماری حالت پریکٹیکلی طور پر نہیں بدلی. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، عشق رسالت کو اپنے دل میں ترقی دو، عشق رسالت بڑھاؤ، دل میں خدا کا خوف پیدا کرو. جب یہ ٹمپریچر بڑھتا ہے تو سنو، 500 عیسائیوں کے سامنے اکیلا بایزید کھڑا رہتا ہے اور عیسائی کاپ کے کہتے ہیں محمدی کی وجہ سے ہم کچھ بول نہیں پا رہے. آج بھی ہو ابراہیم سیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. 13 لاکھ عیسائیوں کے بیچ میں اکیلا خالد بن ولید کھڑا رہتا ہے اور عیسائیوں کا پوپ کہتا ہے تقریریں تو میں نے بہت کی ہے، مگر 13 لاکھ کے بیچ میں ایک مسلمان کے ایمان کی غیرت اور ایمان کی حرارت مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتی، میرے پیر کانپتے. تو ایمان تو پیدا کرو، جوش ایمان تو پیدا کرو. ایک مجاہد تھا، پوری دنیا تھمی ہوئی تھی، اس کو شہید کیا کیا؟ دنیا میں بھوچال آ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ تو ایسا چلتا رہے گا، لیکن حالات پلٹنے ہیں. رب کی ذات سے نا امیدی کفر ہے.
رب کی ذات سے نا امیدی کفر ہے. رب کعبہ کی چوکھٹ پر اگر بندہ روئے اور رو کر عرض کرے مالک حالات بڑے خراب ہیں، اس امت مرحومہ کی مدد فرما دے، اے اللہ مصطفیٰ کی اس امت پر کرم فرما دے، یہ ایسے نہیں ہوگا. ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو یہودی طاقتوں کو کمزور کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا جتنا بھی ہے سب سے پہلی بات یہودی عیسائیت کا ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، وہ تمہارے لیے کھانے کے برابر ہو گیا ہے. آگے چلیے، چھوڑیے نا سوشل میڈیا، تو بات کی بات ہوگی پیپسی، کوکو کولا، مازا، یہ پیسے ڈائریکٹ پہنچاتے یہودیوں کو. ہم کہتے ہیں مول صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں پیتے، ہم تو پئیں گے یار، پیاس لگ رہی ہے. تم اپنی پیاس بجھاتے ہو مازا سے، وہ تمہارے پیسے لے کر اسرائیل والے سیریا میں بچوں کا جنازہ اٹھواتے ہیں. تم ان کی فیشن کو فالو کر کے، ان کے طریقے کو اپنا کے ان کو ترقی دیتے ہو، اور وہ برانڈ بنتے ہیں کہ دیکھو ہم جو فیشن نکالتے ہیں وہ پوری دنیا میں چلتا ہے. اور فیشن کے نام پر مولوی کہتا رہا کہ نہیں صاحب سنت تو یہ ہے کہ پیر کے ٹکنے سے اوپر پجامہ رکھنا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آئی. فیشن نے پینسل پینٹ نکالی، آٹومیٹک اوپر چلا گئی، اوپر چلی گئی پینٹ ٹکنے سے. مولوی کہتا رہا سنت ہے اوپر رکھنا، نہیں مانے. یہود نے کہہ دیا ہمارا طریقہ ہے اوپر کر لے، ہم مان گئے. اور پھر کہتے ہو سیریا جل کیوں رہا؟ تم نے داڑھیوں میں اتنے کٹ لگائے، مصطفیٰ کی سنت کا مذاق بنایا، اور پھر پوچھتے ہو کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ عزیزان محترم، ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جو منجنیق کے ذریعے اگر دنیا جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال بھی دے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ آگ بھی ٹھنڈی. ہم تو اس خدا کے ماننے والے نا، ہم تو اس خدا کے ماننے والے جو طاقت دینے پر آئے تو غریب نواز کو ایروپلین کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنے نالین کو اشارہ کرے تو نالین ایروپلین بن جائے. کسی پائلٹ کی، کسی ایندھن کی، کسی ٹارگٹ کی ضرورت نہیں. نالین غریب نواز اتنا سمجھدار ہے کہ کہاں ہے جے پال جوگی، اس کو ٹھوک کے عبداللہ بیابانی بنانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات پھر کہتا ہوں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، اپنے دل میں عشق رسالت پیدا کیجیے. کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ عشق رسالت بڑھتا کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھی آواز والوں سے نعت شریف سنا کرو، عشق رسالت بڑھ جائے. اب تم اپنے موبائلوں میں گانا سنو گے، پھر کہو گے ہم عاشق رسول ہیں. اپنے موبائل سے گانا سنو گے اور پھر یہ سوچو گے کہ عشق رسالت بڑھ جائے، تو یہ تو قریب محال ہے. اسی لیے سب سے پہلے آخری بات، اپنے موبائلوں کو صاف کرو، اپنے کردار کو صاف کرو. جو نوجوان بھٹکے انہیں صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرو. امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب اس لیے نہیں ملا کہ بس وہ حضور کی امت میں پیدا ہو گئے بات ختم. نہیں، قرآن نے شرط لگائی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خود بھی بھلائی کرو، دوسروں کو بھی بھلائی کرو. خود بھی برائی سے روکو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو. اپنے اندر وہ احساس پیدا کرو کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کو احساس گناہ ہو. اگر گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ نہیں ہے تو آپ کا ایمان کہیں رخصت تو نہیں ہو رہا. حضرت خواجہ اجل شیرازی کا قصہ کل میں نے سنایا تھا. ایک اللہ کے ولی کامل ہیں، وضو فرما رہے ہیں، وضو کے درمیان انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے. مسا نہیں چھوڑا جو فرض تھا، پیر نہیں، ایسا نہیں کہ پیر نہیں دھویا، انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے. اور جب بھول گئے عاطف غیبی نے آواز دی اجل دعویٰ کرتا ہے کہ محمد کا ساتھی ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ محمد کا دوست ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا دوست ہے، اور محمد کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی اور پھر سے وضو فرمایا. لیکن دوستوں ایک زمانے بعد کسی نے ان کو دیکھا تو چہرے پر غم کے آثار تھے. پوچھا بابا پریشان کیوں ہو؟ سنے. پوچھا پریشان کیوں ہو؟ پلٹ کے کہنے لگے دل میں خیال آتا ہے کل میدان محشر میں مصطفیٰ نے پوچھ لیا فلاں وضو میں تو نے میری سنت یعنی انگلیوں میں خلال کرنا چھوڑ دیا تھا تو میں حضور کو جواب کیا دوں گا. آج قبرستان میں بیٹھ کر جوئے کھیلنے والے کیا منہ دکھائے؟ آج اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر حرام کمانے والے کیا منہ دکھائے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے 1 روپیہ حرام کا کھانے والا
اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 5 روپے کمائے IPL میں جہنم خریدی، 500 روپے کمائے حرام میں جہنم خریدے 500 روپے میں آپ نے۔ 6400 سال ایک وقت کی نماز چھوڑ دینے کے بدلے بندے کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک وادی ہے جہنم کی جسے وادی لملم کہا جاتا ہے، اس کے سانپوں کا حال یہ ہے کہ وہ اونٹ جتنے اونچے ہیں اور 1 مہینے کا سفر کرو گے اتنے لمبے ہیں، 1 مہینے کی مسافت جتنے لمبے، اونٹ کے جتنے اونچے سانپ مسلط کیے جائیں گے بے نمازیوں پر، اور وہ اس وقت تک ڈستے رہیں گے جب تک کہ اس کا گوشت گل نہیں جائے گا۔ آپ تو کہہ دینا صاحب، جب پوچھا جائے کہ کم صلی تو نماز کتنی پڑھی، آپ کہہ دینا ہم تو مسجدوں کے آٹو پر بیٹھ کر پنچایتیاں کرتے تھے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس۔ خدا کے واسطے رب کی رحمت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ جو رب اولاد دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، جو مال دینے پر بھی قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے، جو عزت دینے پر قادر ہے وہ عزت لینے پر بھی قادر ہے۔ اپنے رب کے حضور حاضر آؤ، اپنے مولا سے اپنی لو کو لگاؤ، عشق رسالت پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، پھر دیکھو نقشہ خود بدلتا ہے۔ باتیں تو بہت کچھ ہیں کرنے کی، ہلاکو نے پوری دنیا میں ہاہاکار مچایا تھا مگر ایک لمحے میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ میں پھر کبھی قصہ سناؤں گا، یار زندہ صحبت باقی، بات صرف اتنی ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا فرمائیں، خود بھی برائیوں سے بچیں، لوگوں کو برائیوں سے بچائیں۔ یہ اسلام آپ کا گلشن ہے، رام لال اسے سنبھالنے تھوڑی آئے گا، یہ اسلام آپ کا باغ ہے، کوئی راجنیتک پارٹی اس کی حفاظت نہیں کرے گی، لیکن اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کو بیچنے لگ گئے تو پھر کون آ کے اسلام کی حفاظت کرے گا؟ عزیزان محترم، اپنے گلشن کی حفاظت کیجئے، شہید کربلا کی محنت کو برباد نہ جانے دیجئے، ان کے لگائے ہوئے گلشن کو ویران نہ کیجئے۔ حالانکہ اسلام تو ایک ایسا گلشن ہے، سرکار علی اصغر کے خون میں وہ طاقت ہے کہ دنیا ایڑیاں رگڑ کے مر سکتی ہے مگر اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا، لیکن ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے تو اسلام کو فالو کریں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، جب تک چلیں گی نور کی سانسیں میرے حضور، ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔